ناول سرور عشق میرا، تحریر ایمن قریشی، قسط نمبر 10۔ فلک مجھے محض سی گلاس آفس کا جائزہ لیتی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ محب کی نرم آواز پر چونکی۔ جو ایک کال آ جانے پر سائڈ میں ہو گیا تھا۔ جی محب۔ وہ فوری اس کی جانب پلٹی۔ یہاں آئیے۔ سربراہی چیئر کے پاس کھڑے محب نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ اس نے مسکرا کر قدم اس کی جانب بڑھایا۔ یہاں بیٹھیے۔ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں دیتے وہ ذرا حیران ہوئی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ہچکچائی۔ محب نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں تحیر سمٹ تھا۔ کیوں؟ آپ یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اس کے پیشانی پر بل پڑے۔ نہیں، مطلب یہ تو آپ کی جگہ ہے۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ اور آپ کی جگہ میرے دل میں ہے تو پیچھے باقی بچتا ہی کیا ہے؟ وہ گھمپیرتا سے بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ بیٹھیں فلک۔ وہ مزید بولا تو وہ لب چباتی چیئر سنبھال کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ فلک ظہیر عالم نہیں، بلکہ مسز محب آسام سکندر ہے۔ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھا کرے پلیز۔ اس کا دل دھڑکاتا لہجہ ہمیشہ کی طرح اس کی ہتھیلیاں پر سیج گیا تھا۔ شکریہ محب، مجھے اتنا مان اور محبت دینے کے لیے۔ وہ ردے ہوئے لہجے میں بولتی اس کا شکریہ ادا کرنے سے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں تو کسی بولڈ سی فلک نور کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ وہ ذرا شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ فلک کے چہرے پر ہی ہلکی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ وہ گھوم کر ڈیسک سے ٹیک لگاتا اس کے مقابل کھڑا بغور اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جب خود کو اس کی پرشوق نگاہوں کا مرکز دیکھ اس قدر نزدیکی پر نگاہیں چرا رہی تھی۔ کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ وہ ایک دم اس کے قریب جھکتا ذرا شرارتی لہجے میں سوالیہ گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کا چہرہ انچ بھر کے فاصلے پر محسوس کر اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ گرم سانسوں کی حدت چہرے پر پڑتی محسوس کر وہ نادانستہ سی آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا اتنا برا ہوں کہ آپ نے آنکھیں ہی بند کر لی ہیں؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، جبکہ اس کی حالت سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے ایک دم پٹ سی آنکھیں کھولی تھی اور سیدھا اس کی سحرزدہ آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا ایک ایک نقش چوم چکا تھا۔ مطلب میں آپ کو ہینڈسم لگتا ہوں؟ اس کے چہرے کو دونوں ہینڈل سے تھامی مزید اپنے قریب کیا تھا، جبکہ وہ اس کے کالر کے کھلے بٹن پر نظر جمائے اس پر خاموش نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اس پر جھکا کھڑا تھا، اور یہی چیز تھی جو اسے حیا سے دوچار کر گئی تھی۔ سانس تو لے لیں یار، اب اتنی بھی کوئی ڈراؤنی مخلوق نہیں ہوں میں۔ پیش قدمی کرتے اس کے سرخ پھٹتے گالوں پر نرمی سے ہونٹ رکھتے مقبول لہجے میں گویا ہوا تھا۔ فلک کی سانسیں اتل پتل ہو گئی تھی۔ ریلیکس۔ وہ ذرا دور ہوا تو فلک کو بلا وجہ ہی بکھلاہٹ کا شکار دیکھ وہ نرمی سے اس کی کمر رب کرتا اسے شانت کرنے لگا، جو پہلی بار بیڈ روم سے باہر اس کی اس قدر بے باکی پر سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ میرے خیال سے باپ کو گھر جانا چاہیے، آپ کو مس کر رہا تھا اس لیے یہاں بلا لیا تھا، باقی باتیں شام میں کریں گے۔ لبوں کا کونا دانتوں تلے دبائے اس پر ترس کھاتا وہ ذرا پیچھے ہوا تھا، جبکہ فلک نے روکا سانس بمشکل بحال کیا تھا۔ چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ سجائے اس کی گلابی پڑتی رنگت کا بغور جائزہ لیا تھا۔ جی میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی اس قدر پھرتی پر محب کا جاندار کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ وہ شرمندہ سی راہ فرار تلاش کرتی اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپا گئی تھی۔ آئی لو یو۔ اس کے گھنے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا ہوا سرگوشیانہ گویا ہوتا۔ فلک جو اس کے کشادہ سینے میں چھپی اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی، کان میں سرسراتے لفظوں کی سرگوشی پر گنگ رہ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن ساکت ہوئی۔ محب اس کے لفظوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ دماغ میں مختلف سوچوں کے جھکڑ چل پڑے تھے۔ وہ دونوں اپنے ہی خمار اور لایعنی سوچوں میں گم تھے کہ اس معنی کے سناٹے کو محب کے موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے توڑنے کا قصد کیا تھا۔ فلک آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جائیں، انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگاتا فلک کے ماتھے پر نرم گرم بوسہ دیتا، ہلکے سے ہگ کرتا اب سنجیدگی سے دوسری جانب کی بات سننے پر مصروف ہو گیا تھا، جبکہ فلک اس کے لفظوں کے سائے میں ہی گرفتار کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے جانے کے لیے پلٹا تو فلک کو ساکت کھڑا دیکھ ذرا چونکا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر آتا اپنی سیکرٹری کو اشارہ کرتا فلک کو ان کی ہمراہی میں روانہ کرتا خود میٹنگ کے لیے نکلا تھا، جبکہ وہ پتھر کی ہوئی ارد گرد کے ماحول سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے المیرا، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ اس وقت بار میں موجود بے باکی سے ایڈم کی تھائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جانتی ہوں، مگر تم میری سوچ سے بھی زیادہ ہاٹ ہو اولڈ مین۔ اگر یوں کہا جاتا کہ ایڈم المیرا سے دگنی عمر کا شخص تھا تو یہ غلط نہ تھا۔ تو کیا ہمیں ایک دوسرے کی کھل کر تعریف کرنی چاہیے؟ تم کیا کہتی ہو؟ اس کا گال انگوٹھے سے ٹریس کرتا وہ ذو معنویت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ المیرا کہکا لگا اٹھی تھی۔ ہینڈسم۔ المیرا اتنا بھی آسان ٹاسک نہیں ہے۔ اس کے گال پر کس کرتی وہ ذرا مسکرا کر بولی، اف تمہاری یہی ادا دل کو بھا گئی ہے، جو بات تم میں ہے ڈارلنگ وہ کسی میں نہیں۔
وہ آنکھ کا کونا دبا کر ذرا شرارت سے بولا تو المیرا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ویسے اتنی ہاٹنیس سے تم نے اور کتنی لڑکیوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ اس کے کھردریلے تاثرات والے چہرے پر اپنی مخروطی انگلیاں ایک ادا سے پھیرتی وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتی، ذرا زمانی لہجے میں سوالیہ گویا، فی الحال تو بس تمہیں۔ اس نے بے باکی سے آنکھ کا کونا دبایا، جبکہ المیرا اپنے نفس پر قابو کھوتی ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر اس کے چہرے پر جھک گئی تھی۔ ارے تیمور میاں مبارک ہو، شمیم بیگم ذرا مٹھائی منگوا لیں، لڑکی والوں کو آپ کا نکما پوتا پسند آ گیا۔ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ رشتے والی صاحبہ آتن دروازے سے ہی چیخو پکار مچاتی ہوئی آئی تھی، اے بی بی اپنا یہ لاؤڈ اسپیکر ذرا کم رکھا کرو، شریفوں کا محلہ ہے یہ، تمہارا تھرڈ کلاس گلی محلہ نہیں ہے جو گلی میں لاؤڈ اسپیکر فٹ کر کے شور مچاتی چلی آ رہی ہو۔ اپنے مخصوص جھولے پر براجمان شمیم بیگم نے بھی صحیح سے لتاڑا تھا۔ اف، تیمور میاں کہاں ہیں؟ انہوں نے ان کی بات پر کوئی خاص کان نہیں دھرے تھے۔ باورچی خانے میں برتن مانج رہا ہے، وہ تنزیہ بولی ہیں، ابھی بیوی آئی نہیں اور اس لڑکے نے جوروں کا غلام بننے کی تیاری شروع کر دی۔ بھائی واہ، کیا بات ہے آج کل کے لڑکوں کی۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، ہماری ساس تو ساس، شوہر بھی ظالم ہی تھا۔ اب ابھی روز سل بٹے سے مسالہ جات پسوا کر سالن میں ڈالتے تھے۔ سونے پہ سہاگا، ہر چیز تازہ کھانے کا اتنا شوق تھا کہ مجھ معصوم کا تو سارا دن سل بٹے اور حمام دستر کے درمیان میں ہی لٹک کر گزر جاتا تھا۔ تیمور کی اس قدر تیاریوں پر بیچاری رشتے والی صاحبہ اپنا ہٹلر کے زمانے کا وقت یاد کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اف، شمیم بیگم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ خیر آپ یہ بتائیں کہ پھر نکاح کی کیا تاریخ رکھتی ہیں؟ وہ لوگ شادی ذرا جلدی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی دونوں پوتی پوتا کی بھی شادی ساتھ ہی ہے۔ اس پر وہ فوراً سیدھی ہوئی، چھری تلے دم لو ذرا، تم تو بالکل ہی ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی ہو۔ دی بنو، ایک ہی پوتا ہے میرا، میں اس کی شادی تمام رسم و رواج اور دھوم دھام سے کروں گی، ایسی شاندار شادی کروں گی میں اپنے پوتے کی، دیکھنا یہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اچھا سنو، بس اب تمہارا کام یہاں ختم ہو گیا، کل آ کر اپنی ضمانت لے جانا، باقی معاملات میں اپنی بہو کے خاندان والوں سے خود ہی طے کر لوں گی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بغیر کسی لحاظ و مروت کے بات کہی تھی۔ اچھا چلے، یہ تو اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے بیچ کی بلی بننے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ وہ ناک بھویں سمیٹتی یہ جا وہ جا۔ جہاں آرا، آپ اپنے فیصلے سے مطمئن تو ہیں نا بیٹا؟ اب ساس آپ کو مسلسل پوتی کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہ لے لے۔ ایسا نہیں ہے دادا بو، میں اس شادی سے بہت خوش ہوں۔ وہ سپاٹ چہرے سے گویا ہوئی تھی، کل ہم آپ کے نکاح کی تاریخ طے کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے بچے؟ وہ ایک بار پھر بوجھل دل سے بولے۔ وہ ہر صورت چاہتے تھے کہ ان کی یہ پوتی ان کے گھر ہی رہے۔ آدم سے منگنی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، مگر خیر جو اللہ کو منظور۔ نہیں دادا بو، میں سچ میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ وہ مطمئن کروانے والے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو یوں ہی ہنستا بستا شاد و آباد رکھے، آمین۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے کمرے سے نکل آئے تھے۔ ہیلو یار، یہ لڑکی والوں کی طرف سے ہاں کیسے ہو گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حتیٰ کہ کل دادو ڈیٹ فکس کرنے جا رہی ہیں۔ تیمور موبائل کان سے لگائے ذرا پریشان کن لہجے میں بولا تھا۔ تیمور، آپ بس یہی کہتے رہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے، جبکہ آپ کی دادو آپ کی شادی کرا کر آپ کی بیوی کو آپ کے کمرے میں لا کر بٹھا دیں گی اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ ذرا تڑک کر بولی، یار میں کیا کروں، دادو پسند کی شادی کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ اگر میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، میرا جینا حرام کر دیں گی دادو، لیکن شادی ہماری پھر بھی نہیں ہو سکے گی۔ وہ دانتوں تلے لب چباتا مایوسی سے بولا، یو نو واٹ، آپ کے جیسے بزدل مرد سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جو اپنی محبت کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکے۔ دوسری جانب وجود غصے سے کھولتا کھٹ سے فون بند کر گیا تھا، جبکہ تیمور نے ذرا گڑبڑا کر ایک نمبر ملایا تھا جہاں سے اسے پہلے بھی ایک کال ریسیو ہوئی تھی۔ واہ سبطین میاں، آپ تو اپنی پسند کی ڈیٹ فکس میں ایسے تیار ہو کر جا رہے ہیں جیسے برد دکھاوے میں جا رہے ہیں۔ یہ سبطین کے والد تھے جو اپنے لاڈلے کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ طنز کرنا نہیں بھولے تھے، جو سفید کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس خوشبوؤں سے بسا وجود لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہائے والد صاحب، ایک نہ ملی تو کیا ہو، وہاں ایک سے ایک خوبصورت کنہیاؤں اور ان کی والدہ گرامی کا جمع غفیر آیا ہوگا، کیا پتہ اسی بہانے آپ کے بیٹے کا بھی برد دکھاوا ہو ہی جائے۔ وہ شرارت سے آنکھ کا کونا دباتا نزدیک آیا تھا۔ سیاہ آنکھیں مسلسل مسکرائی تھی۔ اب باپ بیٹے کی مسخریاں ختم ہو گئی ہیں تو جلدی سے ڈرائیور کو بولیں کہ گاڑی نکالے، ہم کیا مہمانوں کی طرح وقت پر پہنچیں گے؟ نازلین بیگم ذرا عزلت بھرے لہجے میں بولتی دوبارہ سے ملازموں کو آواز لگانے لگی تھی، سکینہ جاؤ جا کر ذرا حفصہ باجی اور تحسین باجی کو بھی دیکھو، یہ دونوں ابھی تک تیار کیوں نہیں؟ وہ وہیں سے ہانک لگاتی بیٹیوں کو پکارنے لگی جن کے میک اپ ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ دادا بو، کیا آپ بگ بی کو سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی ہوں؟ لیمسٹری بڑی بڑی آنکھیں واقعی اشتیاق بھرے لہجے میں سوال کیا تھا۔
بس کچھ ایسا ہی سمجھ لے مائی گرل، ایک سرپرائز آپ کے بگ بی نے دیا تھا اور ایک سرپرائز ہم دیں گے۔ انہوں نے نواسی کو دیکھ کر کہا تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا نا بگ بی کے سرپرائز تاثرات دے کر۔ آئی وش کہ میں بھی پاکستان جا سکتی۔ اس نے ذرا منہ بسور کر کہا، ہاں ہاں بچے فکر نہ کریں، ہم پاکستان جا ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کے بگ بی کو کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ لا سکیں۔ وہ ذرا شرارتی لہجے میں بولے تو لمس بھی مسکرا اٹھی۔ بس پھر اب جلدی سے جائیں کیونکہ مجھے بھی بھابھی سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ چھپا نہیں سکی تھی۔